ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، ایرانی بہت چالاک مذاکرات کار ہیں، لیکن تمام پتے ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا، ایسا معاہدہ قبول نہیں کریں گے جو امریکہ کے لیے اچھا نہ ہو۔ ہم نے ان کی فوج کو بڑی حد تک چھیڑا نہیں، یہ جان کر سب حیران ہوں گے۔ کبھی کبھی جنگ میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم نے عراق کو مکمل تباہ کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ ہمیں عراق جانا ہی نہیں چاہیے تھا، ایران بھی نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن ایران کے پاس جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت تھی جسے ہم نے ختم کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران سے معاہدے کا مسودہ اسرائیل سمیت اتحادی ملکوں کو بھیج دیا۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کا کہنا ہے کہ معاہدے میں آبنائے ہرمز اور امریکی ناکہ بندی کھولنے کی شقیں شامل ہیں۔ آبنائے ہرمز کو 30 دن میں جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کرنے کی تجویز دی گئی۔ مفاہمت کی یادداشت کے نتیجے میں ایران کو اس کے 12 ارب ڈالر کے منجمد اثاثوں تک رسائی دی جائے گی۔ چین چاہتا ہے معاہدے کی حتمی توثیق اقوام متحدہ کرے۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں آبزودہ یورینیم کسی تیسرے ملک کے حوالے کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ روسی میڈیا سے گفتگو میں ابراہیم عزیزی نے کہا، امریکہ مذاکرات میں ہمیشہ ایک ناقابل اعتبار فریق رہا ہے۔ امریکہ نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو معاہدے تک پہنچنا مشکل ہے۔ آپ نے ہرمز کے انتظام کے لیے طویل مدتی منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ ایران سے ابھی جنگ بندی میں توسیع کا معاہدہ نہیں ہوا، مگر امریکہ اور ایران معاہدے کے بہت قریب ہیں، اس پر کام جاری ہے۔ یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا کہ دونوں فریق کب اور کیا کسی معاہدے کو حتمی شکل دیں گے۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے پر متفق ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے دعویٰ کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے ایران نے امریکہ سے ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی حامی بھر لی ہے۔ ایکزیوس کے مطابق امریکہ ایران مفاہمت پر صدر ٹرمپ کی منظوری کا انتظار ہے۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط جنگ کے آغاز کے بعد سے سب سے بڑی سفارتی کامیابی ہوگی۔ ایرانی صدر نے ایک بار پھر پاکستان کے کردار کو سراہا ہے۔ ایکس پر لکھا کہ پاکستان اور ملائیشیا کے وزرائے اعظم کو فون پر عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے گفتگو میں معاہدے کے حصول کے لیے پاکستان کے مؤثر کردار اور سفارتی کوششوں کا شکریہ ادا کیا۔ ملائیشین وزیر اعظم سے فون پر انسانی ہمدردی کے جذبے کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں سے گفتگو میں ایران کا سفارتی راستہ جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایران کی پالیسی مسلم اور پڑوسی ممالک کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کو وسعت دینا ہے۔ ایران نے بوشہر میں امریکی طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ فاکس نیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی فضائی دفاعی نظام نے امریکی طیارے کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ صوبے کے گورنر نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا، امریکی طیارے کو رات کے وقت نشانہ بنایا گیا، لیکن اب صورتحال معمول پر ہے۔ سینٹ کام نے ایران کے اس دعوے کی تردید کی ہے۔ سینٹ کام کا کہنا ہے بوشہر کے قریب کوئی امریکی طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے تمام فضائی اثاثے محفوظ ہیں۔ ایران نے نیا فضائی دفاعی نظام متعارف کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ آبنائے ہرمز کے قریب ڈرونز گرانے کے لیے نیا ڈیفنس سسٹم استعمال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ نئے ڈیفنس سسٹم آرش کمان گیر کے ذریعے جدید ترین امریکی MQ-9 لیپرڈ ڈرون مار گرانے کا کامیاب تجربہ کیا۔ نئے فضائی دفاعی نظام کا نام فارسی اساطیری ہیرو آرش کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شدید حملوں کے باوجود ایران امریکی اور اسرائیلی جارحیت کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق نیا ایئر ڈیفنس سسٹم روایتی ریڈار کے بجائے اسٹیل ٹیکنالوجی اور خفیہ صلاحیتوں سے لیس ہے۔ خطے میں امن کی بحالی کا مشن، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار واشنگٹن ڈی سی پہنچ گئے۔ وہ آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات، عالمی اور علاقائی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ پاکستان کی علاقائی امن اور استحکام کے لیے سفارتکاری اور مذاکراتی کوششوں پر بھی گفتگو ہوگی۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 5 جون کو شام 5 بجے طلب کر لیا گیا ہے۔ سینٹ کا اجلاس بھی 5 جون کو ہی شام 6 بجے طلب کیا گیا۔ صدر آصف زرداری نے اجلاس طلب کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ کراچی کی بڑھتی آبادی کے لیے پانی کا مؤثر انتظام اور شفاف گورننس ناگزیر ہے۔ اسٹریٹجک منصوبوں کی بروقت تکمیل کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ سر مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے ملاقات کی۔
وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا جاری منصوبوں کو مقررہ وقت میں مکمل کرنے کے لیے بھرپور تعاون فراہم کریں گے. ہمارا مقصد ورلڈ بینک کے تعاون سے کراچی میں پانی کی فراہمی کا جدید پائیدار نظام بنانا ہے. K4 منصوبہ کراچی کے مستقبل کے پانی کے تحفظ کے لیے انتہائی اہم ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وزیر بلدیات اور میئر کو ہدایت کی منصوبے کی راہ میں حائل تمام انتظامی اور تکنیکی رکاوٹوں کو دور کیا جائے. منصوبوں کی کڑی نگرانی اور رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ہر 15 دن بعد جائزہ اجلاس کیا جائے. پاکستان سٹاک مارکیٹ کے پہلے سیشن میں آج مثبت رجحان دیکھا گیا. بینچ مارک 100 انڈیکس کی 1,73,000 پوائنٹس کی سطح بحال ہو گئی. 1,435 پوائنٹس اضافے سے انڈیکس 1,73,150 پوائنٹس پر بند ہوا. دوران کاروبار انڈیکس میں 1,440 پوائنٹس تک اضافہ دیکھا گیا. امریکہ اور ایران میں جنگ بندی میں توسیع کی اطلاعات پر بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید کمی ہوئی ہے. لندن برینٹ خام تیل کی قیمت 1% کمی کے ساتھ فی بیرل $91.77 ہو گئی. ویسٹ ٹیکساس خام تیل 1.29% سستا ہوا جس سے اس کی قیمت فی بیرل $87.78 پر آ گئی ہے. گزشتہ 3 دنوں میں لندن برینٹ خام تیل کی قیمت میں $8.33 جبکہ ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت میں $6.36 تک کمی ہوئی ہے. خبریں اور بھی ہیں آپ تک پہنچائیں گے ایک بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے. سندھ کے مختلف اضلاع میں درجہ حرارت میں اضافہ دیکھا گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق دادو میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا. سکھر، خبر شہداد کوٹ، جیکب آباد، لاڑکانہ، تھرپارکر، بدین، ٹھٹا، حیدرآباد میں ٹیاری، عمرکوٹ، سبی، تربت اور پنجگور میں درجہ حرارت 40 سے 50 سینٹی گریڈ کے درمیان ریکارڈ کیا گیا. خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں بھی دن بھر گرم ہوائیں چلتی رہیں. موسم کا حال بتانے والوں نے کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کر رکھی ہے. حیدرآباد میں درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے. ایسے میں شہر کے مختلف علاقوں میں بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے اور سخت گرمی میں عوام سخت پریشان ہیں. بتائیں گے جام فرید لاگو. تیسرے دن شہری سخت عذاب میں مبتلا ہے کیونکہ ہیسکو انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ عید کے 3 روز ہی لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے گی، لیکن وقفے سے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہو. سخت گرمی میں شہری دوہرے عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں. اس وقت حیدرآباد و غزنوہ میں جو ہے 43 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ پارا بڑھنے سے شہری جو ہے گھروں تک محصور ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ عید کا تیسرا دن ہے وہ نہ انجوائے کر سکتے ہیں نہ کچھ، کیونکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے اور گرمی سخت ہے تو اس لیے وہ باہر بھی نہیں نکلے. اس لیے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو روکا جائے تاکہ وہ عید کا آخری روز گھروں میں ہی صحیح نمونے سے انجوائے کر سکیں. ہزاروں افراد ڈائریا اور معدے کے امراض میں مبتلا ہو گئے ہیں. جناح اسپتال اور دیگر اسپتالوں میں مریضوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے. ہمارے نمائندے حسن حفیظ ہمیں مزید بتائیں گے جو پرنسپل جناح اسپتال طیبہ وسیم کے ساتھ موجود ہے. بتائیے حسن. عید الاضحیٰ پر زیادہ گوشت کھانے سے لاہوریوں کی بڑی تعداد معدے کی بیماریوں، ڈائریا اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو چکی ہے. مختلف ہسپتالوں میں مریضوں کی بڑی تعداد پہنچی ہے. اس وقت جناح ہسپتال میں موجود ہوں اور یہاں پر پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں. کل جناح ہسپتال میں تقریباً 2 سے 2,500 مریض آیا ہے ایمرجنسی میں. میں عوام کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ پلیز بہت احتیاط سے کھائیں. پانی اسپیشلی لیمو پانی اور ایسی جو پودینے والی ڈرنکس ہیں ان کا استعمال کریں. حاملہ عورتوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. پریگنینسی میں ویسے ہی سارے ڈائجسٹو سسٹم بڑا سلو ہوا ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سلاد ترکاری یہ ضرور استعمال کریں. پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسیم جو کہ پرنسپل ہیں جناح ہسپتال کی، ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز 2,500 مریض آئے. اسی طرح میو ہسپتال میں بھی 3,000 مریض رپورٹ ہوئے ہیں. جنرل ہسپتال میں بھی 1,500. گنگا رام ہسپتال ہے وہاں بھی 2,000 مریض گزشتہ روز رپورٹ ہوئے اور آج بھی یہی صورتحال ہے. ڈاکٹر طیبہ وسیم کا کہنا ہے کہ اعتدال پسندی سے کھایا جائے. جی. فیصل آباد میں عید قربا کے تیسرے روز بچوں نے مختلف تفریحی مقامات کا رخ کر لیا ہے اور خوب انجوائے کر رہے ہیں. بتائیں گے قمر سما. عید کا تیسرا دن ہے اور فیصل آباد میں بچے جو ہیں وہ تیسرے دن بھی انجوائے کرنے کے لیے بڑوں کو ساتھ لے کر مختلف پارکس کا رخ کر لیا ہے. تفریحی مقامات پر پہنچے ہوئے ہیں. مختلف جھولے لے جا رہے ہیں، سلائیڈنگ لی جا رہی ہے. گرمی کے باوجود بچے انتہائی پرجوش ہیں. سے بات کرتے ہیں. جی، عید کا تیسرا دن کیسے گزارا؟ فیصل آباد آئے ہیں اپنے ماموں کے پاس اور کھانا کھا کے ہم باغ جناح میں آئے ہیں. ادھر جھولے لیے ہیں
چنا چاٹ کھائی ہے، چپس کھائے ہیں اور ابھی بہت کچھ کھیلنا بھی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بچے جو ہیں یہ ننے انتہائی خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے تو انہوں نے بڑوں سے عیدی لی ہے اور اس کے بعد مختلف جو ہے کھانے کھائے ہیں، دکانوں سے چیزیں خرید کے کھائی ہیں اور اب باغ جناح میں آ کر یہاں پر خوب انجوائے کیا جا رہا ہے۔ جی، اسپین کے شہر ویلنسیا میں مقیم اوورسیز پاکستانی عید الاضحیٰ جوش و خروش سے منا رہے ہیں۔ پاکستانی باربیکیو اور انواع و اقسام کے ڈشز سے شرکاء بہت ہی لطف اندوز ہوئے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد دعوت کا اہتمام بھی اہم ہوتا ہے۔ پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے روایتی کھانوں سے ہٹ کر خصوصی ڈشز تیار کی جاتی ہیں۔ عید الاضحیٰ پر مستحق افراد کو خوشیوں میں شریک کرنے کا مشن کراچی میں احساس اجتماعی قربانی کے تحت کئی سال کی طرح اس عید پر بھی مستحقین میں قربانی کا گوشت تقسیم کیا گیا۔ عید قربہ پر خوشیاں بانٹنے کا عزم لیے احساس اجتماعی قربانی 2026 کی جانب سے قربانی کا گوشت تقسیم کیا گیا۔ لا تعداد خاندان فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ قربانی کا گوشت پسماندہ علاقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ احساس اجتماعی قربانی کے منتظمین کا کہنا ہے اجتماعی قربانی سے مستحقین میں گوشت بانٹنا معاشرتی ہم آہنگی اور باہمی محبت کی خوبصورت مثال ہے۔ کوشش ہے کوئی بھی عید کی خوشیوں سے محروم نہ رہے۔ خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔